نہ ہوا نصیب قرار جاں رائٹر آمنہ طارق قسط نمبر 3۔ تم پاگل ہو گئی ہو منہا، کچھ بولی کیوں نہیں تم؟ یہ منظر تھا ماموں اور پپو کے منہا کے کمرے سے نکلنے کے بعد کا۔ منہا یوں ہی بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور زحا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ منہا البتہ خاموشی سے چھت کو گھور رہی تھی۔ جواب دو مجھے منہا، کیا تم سوئٹزرلینڈ چلی جاؤ گی؟ تمہارا کنبہ یہاں دفن ہے منہا، زحا نے اسے کسی طرح سمجھانا چاہا۔ کنبہ یہاں دفن ہے زحا، زندہ نہیں، جسم ادھر ہے، روحیں نہیں، قبریں ادھر ہیں، جانیں نہیں۔ میں جسموں کا کیا کروں؟ محبت تو روحوں کا مشغلہ ہے۔ دلیل بے دردی سے رد کی گئی۔ آنسوؤں میں خاموشی سی روانی آ گئی۔ تمہارا گھر یہاں ہے، جائیداد وغیرہ سب کچھ، مجھے یقین ہے تمہاری پپو اسے ہتھیا لیں گی۔ اگلی دلیل، گھر رشتوں سے ہوتا ہے، دیواروں سے نہیں، رشتے تو مر گئے، ان دیواروں کا کیا کروں گی؟ پپو نے لینا ہے تو لے لے، میرے گھر والوں کا صدقہ سمجھ کر دے دوں گی۔ یہ دلیل بھی رد ہوئی۔ تمہارے گھر والے نہیں چاہتے تھے کہ تمہاری شادی اس سے ہو۔ ایک اور دلیل دی گئی، میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ چلے جائیں، مگر وہ چلے گئے نا زحا، خدا کی مرضی تھی مگر وہ چلے تو گئے نا۔ زندگی میں سب کچھ چاہت سے نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو آج میرا بھائی پپو کی اس بات پر میری ڈال بن کر کھڑا ہوتا۔ ضروری نہیں جو چاہا جائے وہی ہو۔ یہ دلیل بھی رد ہوئی۔ تو کیا تم نوریز حنیف سے شادی کر لو گی، اس وحشی انسان سے؟ اب کی بار زحا تعصب اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے بولی۔ ہاں منہا مر چکی ہے اور نوریز حنیف میری قبر ثابت ہوگا۔ اس نے اپنا آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ منہا اپنے ساتھ ظلم مت کرو، دیکھو میں بھی تو یہاں ہوں، تم تو مجھے چھوڑ جاؤ گی؟ زحا کی آواز میں خوف تھا، کسی کو کھو دینے کا خوف۔ زوئی یہی تمہارے لیے بہتر ہے، مجھے زندہ لاش کے ساتھ رہی تو تم بھی جیتے جی مر جاؤ گی۔ میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں معلوم ہے ایک دن میں سنبھلوں گی، بہتری آئے گی، مگر تب تک تم خود کو کھو چکی ہوگی۔ مجھے بھول جاؤ زحا۔ منہا زحا نم آنکھوں سے بولنے لگی تو منہا نے بات کاٹی۔ زحا پلیز مجھے بھول جاؤ، یہ میرا پاکستان میں آخری مہینہ ہے، تب تک تم میرے ساتھ رہو، مگر پھر مجھے بھول جانا۔ اپنی پڑھائی کنٹینیو کرو اور شادی کر لو، اپنے بھائی کا خیال رکھنا۔ زحا جھٹکے سے اس کے گلے لگ گئی۔ دونوں کافی دیر تک روتی رہیں۔ کہتے ہیں کہ دوست کی جدائی پر دل ٹوٹتا نہیں ہے، زخمی ہوتا ہے۔ انہیں بھی اب اپنے زخموں کو رونا تھا۔ کچھ دیر بعد منہا اس سے دور ہوتی ہوئی قدرے الجھن سے بولی، سائم بھائی کہاں ہے زحا؟ وہ مجھ سے ملے نہیں۔ وہ شہر سے باہر ہے منہا، بہت عجیب ہو گئے ہیں، شاید یازی بھائی کی وجہ سے۔ منہا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سمجھ سکتی تھی شاید نہیں، یقیناً وہ یازی کی وجہ سے پریشان ہوگا۔ پپو کو سوئٹزرلینڈ گئے چند دن ہو چکے تھے۔ ماموں نے اس بار ایک بار ہی چکر لگایا تھا، جب انہیں اس کا سوئٹزرلینڈ کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے کچھ ڈاکومنٹس پہ سائن کروانا تھا۔ خون نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا اور کوڑا سفید ہو چکا تھا۔ ماموں نے منہ ہی پھیر لیا تھا۔ منہا کو باقی دکھ ہوا، مگر باقی تکلیف اس دکھ پر غالب آ گئی۔ ان دنوں میں زحا بھی ادھر ہی رہ رہی تھی اور رہنے والی تھی جب تک منہا سوئٹزرلینڈ نہ چلی جائے۔ روز وہ منہا کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا کہتی، مگر بے سود۔ آج بھی عام سا دن تھا منہا کے لیے، عام، ورنہ اسلام آباد میں بارش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے سارے شہر میں خوشگواریت تھی۔ منہا یہ بھی نہ محسوس کر پائی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے بیٹھی تھی، یکدم دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اس دستک کو پہچانتی تھی، کیسے نہ پہچانتی؟ ماں باپ اور بھائی کے علاوہ ایک ہی رشتہ منہا کے لیے اہم تھا، اسے ایک ہی انسان سے ان کے علاوہ محبت تھی اور وہ تھی زحا۔ دل پر پتھر رکھ کر اس سے دور رہنے کا کہہ دیا تھا، مگر اس کی دوری کا سوچنا ایسے تھا جیسے جگر میں کوئی خنجر گھونپ رہا ہو۔ مگر محبت کا پہلا اصول ہوتا ہے دوسرے کی بہتری چاہنا، وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ اس نے خود کو دلاسا دیا۔ دستک سن کر منہا نے اندر آنے کی اجازت دی۔ سامنے سے ہی زحا نمودار ہوئی۔ اسے دیکھ کر منہا مسکرائی، تھکان بھری مغموم مسکراہٹ۔ زحا بھی جواباً مسکرائی، پرخلوص پیار بھری مسکراہٹ۔ وہ چلتی ہوئی آئی اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی اور اب دونوں چھت کو گھور رہی تھیں۔ زوئی پتہ ہے اس موسم میں امی بابا، یازی بھائی اور میں لونگ روم میں بیٹھتے تھے، میں خود پکوڑے بناتی تھی۔ عام حالات میں ہمیں فرائی چیزیں بری لگتی تھی، مگر بارش والے دن ہم اکٹھے بیٹھتے، یازی بھائی اور بابا چپس کھیلتے۔ وہ مسکرا رہی تھی جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے سب وہ ہو رہا ہو، اور پتہ ہے کبھی کبھی ان کی گیم مکمل نہیں ہوتی تھی، وہ دونوں ہی آدھے میں چھوڑ کر ایک دوسرے کی گئی چیٹنگ پر ہنسنا شروع ہو جاتے، پھر ایک اور محفل لگتی تھی۔ منہا کی آنکھوں میں نمی آئی، مگر مسکراہٹ برقرار تھی۔ یازی بھائی کا گانا سناتے اور پھر میں شاعری، یوں لگتا تھا کہ جیسے دو ٹوٹے دل مل گئے ہوں، کاش وہ آج بھی ادھر ہوتے میرے ساتھ۔ اب وہ نم آنکھوں سے ہنسی تھی، کھوکھلی ہنسی۔ منہا عربی میں کہتے ہیں، یہ لکھا تھا اور یہی ہونا تھا، یہ مکتوب تھا، یہ مقدر تھا، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ منہا ایک دن سب نے چلے جانا ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے پاس جتنا بھی وقت تھا تم نے اس کو انجوائے کیا۔ ان کی مدت اتنی ہی تھی منہا، مگر تم نے اس مدت کو بے تحاشا خوشیاں دیکھی۔ دونوں ہنوز چھت پہ نظریں ٹکائے ہوئے تھی۔ زحا میں کیا کروں، مجھے نہیں آتا صبر، نہ ہی کرنا ہے میں نے، مجھے ڈر ہے کہ مجھے صبر آ گیا تو میرا غم کم ہو جائے گا۔
میں اس غم کو کم نہیں ہونے دے سکتی، یہ غم میرے خاندان کی نشانی ہے میرے پاس۔ مینہا کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے، مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ اپنے محبوب رشتوں کی موت پر کبھی بھی صبر آ سکتا ہے؟ زحا کے سوال پر مینہا کی آنکھوں میں واضح الجھن ابھری۔ یہی تو کہہ رہی تھی تم؟ اس نے جھٹکے سے گردن اٹھائی اور زحا کو دیکھنے لگی۔ زحا نے بھی گردن اٹھائی، اب وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایسا نہیں کہا مینہا۔ اس نے مسکرا کر مینہا کو دیکھا۔ اس مسکراہٹ میں کچھ تھا جسے مینہا نہ پہچان پائی، ایک تو اس کی لو ججمنٹ پاور۔ یہی تو کہا تھا، مینہا بزید تھی۔ زحا نے پھر گردن پیچھے ٹکائی اور چھت کو دیکھنے لگی۔ یہ نہیں کہا تھا مینہا، میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ اپنوں کی موت پر کبھی صبر نہیں آ سکتا، آ ہی نہیں سکتا مینہا۔ میں اپنی امی سے نہیں مل سکی تھی، میں نے کبھی انہیں دیکھا بھی نہیں، مگر آج تک وہ مجھے یاد آتی ہیں۔ میں آج بھی اپنی سالگرہ پر روتی ہوں کیونکہ مجھے میری ماں یاد آتی ہے، وہ ماں جو میری پیدائش کے وقت مر گئی تھی۔ اور تم نے تو 23 سال ان رشتوں کے ساتھ گزارے تھے، تمہارا غم تو مجھ سے کئی گنا بڑا ہے۔ وہ رکی، پھر توقف سے بولی، میں تمہیں صبر کی تلقین نہیں کر رہی، میں تمہیں قبولیت کے درجے میں داخل ہونے کا کہہ رہی ہوں۔ قبولیت کا درجہ؟ مینہا کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ غم کے 5 مراحل جو ڈاکٹر الزبیر کیوبل اس نے اپنی کتاب آن ڈیتھ اینڈ ڈائنگ 1969 میں بیان کیے ہیں مینہا، یہ انسانی دل و دماغ کے قدرتی ردعمل کی عکاسی کرتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں انسان انکار کرتا ہے، اسے یقین ہی نہیں آتا کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ وہ حقیقت کو ماننے سے انکاری ہو جاتا ہے، جیسے تم ہوئی تھی، جیسے تمہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب تمہیں امید تھی کہ اب وہ بھی لوٹ آئیں گے، پھر غصے کا طوفان آتا ہے۔ انسان کبھی خود پر، کبھی دوسروں پر اور کبھی خدا پر ناراض ہوتا ہے، جیسے تم ہوئی تھی، مگر تمہارا غصہ دوسروں سے زیادہ خود پر تھا۔ کبھی تم دوسروں کو کسی بات پر اتار دیتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتی، ہر بات کی سزا خود کو دیتی۔ وہ چپ ہوئی۔ مینہا کو کافی کچھ یاد آیا، کس طرح اس نے زحا کو اسے مینو کہنے پر ٹوکا تھا اور کس طرح ہر بات پر خود کو کوستی تھی۔ اسے ملامت ہوئی۔ اس کے بعد سودے بازی کا مرحلہ آتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ کاش وقت پیچھے جا سکتا، کاش کچھ بدل سکتا۔ پھر ایک گہری اداسی دل و دماغ کو ڈانپ لیتی ہے، ہر شے بےمعنی لگتی ہے اور انسان خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے۔ تم پر اس وقت یہی درجہ حاوی ہے، تم چاہتی ہو کسی طرح، کسی قیمت پر وہ واپس آ جائیں۔ تم اپنی زندگی کی قیمت بھول چکی ہو، ہر شے تمہیں بےمعنی لگتی ہے اور تم خود کو برباد کرنے والی ہو۔ آخری بات اس نے آہستگی سے کہی، پھر دوبارہ سلسلہ جوڑا۔ آخر میں قبولیت کا لمحہ آتا ہے، انسان حقیقت کا سامنا کرتا ہے اور رفتہ رفتہ زندگی کے ساتھ چلنا سیکھ لیتا ہے، اپنی ذات پر وہ کام کرتا ہے۔ قبولیت میں صبر نہیں آتا، مگر یقین آ جاتا ہے، اس بات کا یقین کہ اب تمہیں اکیلے ہی جینا ہے، وہ واپس نہیں آ سکتے۔ اس کو قبول کرو گی تو تم خود پر رحم کرنے لگو گی۔ دل پہلے جیسا نہیں رہے گا، مگر ہیل ہو جائے، زخم بڑھنے لگے، نشان تو رہ جائیں گے مگر زخم بڑھ جائیں گے مینہا۔ دل میں غم تو سدا رہے گا مگر ساتھ اطمینان بھی پیدا ہونا لگے گا، دل درد تو رہے گا مگر تم زندگی کی دوڑ میں حصہ لے لو گی۔ اس وقت تم پچھلے 4 درجوں میں بٹکی ہوئی ہو، مت بٹکو مینہا، لوٹ آؤ۔ اب کی بار زحا نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تو مینہا کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ زحا سب سچ کہہ رہی تھی، وہ جانتی تھی، مگر یہ سب کتنا مشکل تھا یہ وہ بھی جانتی تھی۔ کر تو لیا ہے یقین، وہ تھک ہار کر بس یہی بولی تھی۔ اسے تم قبولیت کہتی ہو مینہا؟ مہینہ ہونے والا ہے اس حادثے کو، پورے مہینے میں تم نے گنی چنی دفعہ کھانا کھایا ہے مینہا۔ دروازہ کھلتا ہے تو تمہاری نظریں ٹک جاتی ہیں کہ شاید آنٹی آئی ہوں، شاید انکل آئے ہوں یا شاید بازیازی بائی آ جائیں۔ مینہا تم نے قبول نہیں کیا اور تم بے سکون ہو۔ زحا نے تو حمل سے جواب دیا۔ پھر کیا کروں، کیسے قبول کروں کہ میرا سب کچھ ہی چھن چکا ہے؟ کیسے مان لوں میرے والدین مر گئے؟ کیسے مان لوں کہ میرا جان سے پیارا بھائی اپنی شادی کے دن اس دنیا سے چلا گیا؟ اور قبول کر بھی لوں تو کیسے آئے گا سکون مجھے زحا، کیسے؟ اس نے زخمی آنکھوں سے سوال داغا۔ زحا چند پل اسے دیکھتی رہی۔ نماز سے مینہا؟ زحا کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ نماز دلوں کا سکون ہے مینہا، روح کی غذا ہے۔ نماز چند آیات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ مخلوق اور خالق کے درمیان ایک ایسا رابطہ ہے جس پر کوئی پردہ نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز قائم کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا مینہا۔ اور ہاں، قرآن کی تلاوت شروع کرو مینہا، قرآن میں تمہیں ہیلنگ ملے گی، سوالوں کے جواب اور عبرت بھی۔ وہ چپ ہوئی اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ وہ چاہتی تھی مینہا کچھ دیر اس کی باتوں کو پروسیس کرے۔ پیچھے مینہا اکیلی بیٹھی رہ گئی، چہرے پر فکر مندی تھی اور دماغ زحا کی باتوں کو سمجھ رہا تھا۔ وہ اس کی فیملی بہت مذہبی نہ تھے، مگر مینہا کو ہمیشہ دین سے انسیت رہی تھی۔ وہ نمازوں کی پابند تو نہ تھی اور بہت کم یہ فرض ادا کرتی تھی، اور قرآن مجید اس نے 2 بار ختم کیا تھا اور پھر دوبارہ نہیں پڑھا تھا۔ یہی تو ہوتا تھا آج کل بچوں کو 2 دفعہ عربی میں قرآن سکھا دیا جاتا ہے اور پھر نہ انہیں ان چیزوں کا مطلب سمجھایا جاتا ہے، نہ دین کے بارے میں لیبل لگوا کر قرآن پڑھنے کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔ مینہا کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے سب سوچ رہی تھی کہ اذانوں کی آوازیں کان میں گونجنے لگی۔ مغرب کا وقت تھا، وہ اٹھی، اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے۔
وہ باتھ روم کی طرف بڑھی۔ جب وہ باہر نکلی تو آستین نے پانچے چہرہ وغیرہ سب گیلا ہو رہا تھا۔ وہ باوضو تھی۔ الماری کی طرف بڑھ کر اس نے دوپٹہ نکالا اور اسے باحجاب کی صورت میں باندھ دیا، ساتھ ہی الماری میں پیچھے رکھی ہوئی جائے نماز نکالی۔ اسے شرمندگی بھی ہو، جائے نماز پر دھول سی لگی تھی، مگر ایک مخصوص خوبصورت مہک اٹھ رہی تھی اس جائے نماز سے۔ وہ آئی اور جائے نماز بچھائی۔ جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ اس نے نماز شروع کی۔ سجدے میں جاتے ساتھ دل سے میں سکون پھیل گیا۔ اسے کئی دنوں بعد دل خالی ہوتا محسوس ہوا۔ چند پل ہی صحیح وہ سب کچھ بھول بیٹھی تھی۔ جو ہی نماز پڑھتے پڑھتے دل میں اطمینان اترتا رہا۔ سلام پھیر کر اس کے لب مسکرائے۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور پھر گرا دیا، دوبارہ ہاتھ اٹھایا اور پھر گرا دیا۔ اب کی بار ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ میاں پلیز میرے ماں باپ اور بھائی کی مغفرت کر دے اللہ، اور میرے لیے آسانیاں کر دے اللہ پلیز۔ بوقت اس نے دعا مانگی اور جائے نماز اٹھائی اور بیڈ کی طرف آ گئی۔ یہ تھا منہا سعید بنت سعید خلیل کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ۔ وقت گزر رہا تھا اور منہا کی زندگی میں تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ منہا نے باقاعدہ طور پر بغیر غفلت برتے 5 نمازیں پڑھنی شروع کر دی تھیں۔ اللہ رب العزت کو سجدہ کرنا اسے سکون بخشتا تھا۔ اس وقت بھی وہ عصر کی نماز پڑھ کر اٹھی تھی اور بیڈ پر نیم تراز نظر آ رہی تھی۔ دوپٹہ اب بھی حجاب میں بندھا تھا اور ہاتھوں میں تسبیح تھی جس پر وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ چند دنوں میں اس کی زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ آیا تھا۔ وہ اپنے رب کے راستے پر چلنے لگی تھی۔ وہ یوں ہی بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی اور زوہا اندر آئی۔ منہا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتی تھی انسان کو ٹھوکر اس لیے لگتی ہے تاکہ وہ سنبھلنا سیکھ سکے۔ مسکراتے ہوئے زوہا اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں ٹرے تھی جس میں 2 چائے کے کپ بھرے ہوئے تھے۔ وہ چھوٹے قدم چلتی منہا تک آئی اور ٹرے رکھ کر بیڈ پر اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ سکون آیا نا منہا؟ کچھ دیر یوں ہی منہا کو دیکھنے کے بعد اس نے نرمی سے پوچھا۔ منہا نے آنکھیں کھولی اور سر اس بات میں ہلایا، جب جب سجدہ کرتی ہوں سکون آتا ہے، مگر جو ہی نماز سے اٹھوں دل پھر سے دکھنے لگتا ہے۔ منہا زخم پر دوا لگاؤ تو درد تو ہوتا ہے نا؟ وہ ہنوز نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ قرآن پڑھنا بھی شروع کرو منہا، اللہ کے دین کے بارے میں جانو، تمہیں اچھا لگے گا، تم اپنے اصل سے واقف ہو جاؤ گی۔ منہا میں نے قرآن پڑھا تھا زوئی 2 دفعہ۔ منہا 2 دفعہ عربی کے ان الفاظ کو دہرانے سے کیا تمہیں اس کی کوئی سمجھ آئی؟ کیا تمہیں دین کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ نہیں نا، کیونکہ تم نے فریضے کے طور پر پڑھ تو لیا تھا مگر اس کا ترجمہ نہیں پڑھا، اس کی تفسیر نہیں پڑھی، اسے سمجھا نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سمجھو منہا۔ زوہا اب بھی نرم لہجے میں بول رہی تھی اور منہا نادم سی ہو کر سن رہی تھی۔ میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں تھا منہا، دوستوں کے سامنے جو شرمندہ نہیں ہوا کرتے بس تمہیں سمجھانا چاہ رہی تھی۔ اس کا نرم چہرہ دیکھ کر زوہا بولی، مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا۔ کچھ دیر بعد وہ جھکے سر اور آہستہ آواز میں بولی، تو کیا میں گھوڑے بیچنے کے لیے ہوں؟ زوہا مصنوعی خفگی سے بولی۔ منہا اس کی بات پر تشکر سے مسکرائی۔ تھینک یو زوہا، اس نے نم آنکھوں سے مسکرا کر بولا۔ دوستی میں نو سوری نو تھینک یو منہا صحیح۔ زوہا نے نرم سی تنبیہ کی، چلو چائے پیو ٹھنڈی ہو جائے۔ نرم آنکھوں اور نامکمل مسکراہٹوں کے ساتھ انہوں نے چائے کے کپ تھامے اور گھونٹ گھونٹ کر کے چائے پیتی رہیں۔ دونوں دوستوں کے درمیان گہری خاموشی چھائی تھی، مگر دوستوں کے درمیان الفاظ کی ضرورت کب سے ہونے لگی بلا؟ حال جنوا میں ہر سال مارچ کے مہینے میں ایک بہت اہم آرٹ نمائش منعقد ہوتی ہے جو فن اور تہذیب کے رنگوں کا ایک خوبصورت امتزاج پیش کرتی ہے۔ یہ نمائش اکثر میوزیرات میں منعقد کی جاتی ہے جو کہ جنوا کے وسط میں واقع ایک تاریخی اور مشہور آرٹ گیلری ہے جہاں عارضی آرٹ نمائشیں لگائی جاتی ہیں۔ اس نمائش میں نہ صرف سوئٹزرلینڈ کے فنکاروں کے فن پارے شامل ہوتے ہیں بلکہ دنیا بھر کے کنٹمپوریری آرٹسٹ بھی اپنی تخلیقات کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ رنگوں، شکلوں، تصویروں اور مجسموں کا ایک ایسا منظر ہوتا ہے جو دیکھنے والوں کو حیرت اور تجسس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہر فن پارہ ایک الگ کہانی سناتا ہے، کہیں خوشی کی، کہیں اداسی کی، کہیں سوچ و بچار کی اور کہیں صرف خوبصورتی کی تلاش کی۔ ہفتے کا دن تھا اور اسی ایگزیبیشن میں ہماری کہانی کے 4 اہم کردار موجود تھے۔ دیکھو سنان، تمہاری پینٹنگ۔ سارا نے ایک زو کی پینٹنگ میں بنے بندر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دیکھو آپ بھی ہیں سارا بی بی، اسنا نے اس تصویر میں موجود گوریلا کی طرف اشارہ کیا۔ کہیں تو بس کر جایا کرو۔ منہا آج سنجیدہ تھی اور خوش بھی۔ آرٹ اس کی محبت تھا، جنون بھی اور عشق بھی۔ تم کیوں ملکہ جذبات بنی ہوئی ہو؟ سوال زیان کی طرف سے آیا تھا۔ اوفو، ہم جہاں آرٹ دیکھنے آئے تھے، منہا نے اس کو گھورا۔ اچھا میڈم دیکھتے ہیں آرٹ، زیان نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ اس وسیع آرٹ گیلری میں چلے گئے۔ بیگز اور فونز انہوں نے باہر جمع کروا دیے تھے اور سنان کے ہاتھ میں ایک منی کیمرہ تھا جس سے وہ پکس بنا رہا تھا۔ یوں ہی چلتے ہوئے ان کا گزر ایک پینٹنگ سے ہوا جسے دیکھ کر وہ چاروں ساکت ہو گئے۔ وہ پینٹنگ کسی عام پینٹنگ جیسی نہیں تھی، اس میں ایک مبہم پیغام سا تھا، ایک کہانی سی۔ ہر آرٹ ایک کہانی ضرور لکھتا ہے مگر پینٹنگ میں کچھ خاص تھا۔ وہ ایک لڑکی کی پینٹنگ تھی جو کہ سفید گاؤن میں ملبوس تھی۔ سیاہ گاؤن پر سنہری کام ہوا تھا اور وہ قابل ستائش تھا۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی، سنہری بال چوٹی میں بندھے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ گاؤن ملجا
ہو کر رہا تھا اور بال چوٹی سے نکل کر بکھرے ہوئے لگ رہے تھے۔ آنکھوں میں ویرانی تھی اور چہرے کی تابانی غائب۔ کلاس میں ایک بریسلٹ ٹوٹا ہوا تھا، شاید وہ کوئی ویڈنگ بینڈ تھا، شاید نہیں بلکہ وہ ایک فرینڈشپ بریسلٹ تھا۔ لڑکی کسی سوچ میں گم نظر آ رہی تھی اور اس کے خیالوں کو دھندلے سے اندازے میں پینٹ کیا گیا تھا۔ اس کے خیالات کچھ عجیب تھے۔ لڑکی اسی گاؤن میں ملبوس تھی مگر وہ خون سے لت پت تھا۔ وہ شیلڈ پکڑے ایک شخص کے روبرو تھی۔ وہ شیلڈ ان کے درمیان حائل تھی۔ مقابل شاید لڑکی پر کوئی وار کرنا چاہ رہا تھا مگر شیلڈ اسے محفوظ رکھے ہوئے تھی۔ مگر یہ پینٹنگ کا ایک رخ تھا، دوسرے رخ کو دیکھو، یعنی شیلڈ کے پیچھے تو لڑکی کے پیچھے دو مرد کھڑے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں خنجر تھا جس کا رخ لڑکی کی طرف تھا تو دوسرا خنجر چھیننے کی کوشش کر رہا تھا مگر شاید دیر ہو چکی تھی کیونکہ خنجر کا زخم لڑکی کی گاؤن پر واضح تھا۔ خنجر چھیننے والے کے ہاتھ میں ایک رنگ تھی اور ایسی ہی لڑکی کے ہاتھ میں تھی۔ خنجر پکڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں بریسلٹ تھا۔ اس ٹوٹے ہوئے بریسلٹ جیسا پینٹنگ کے کونے میں اطالوی زبان میں ایک سطر لکھی تھی: A shield only helps if the enemy is in front of you. ڈال صرف اسی وقت مدد کرتی ہے جب دشمن آپ کے سامنے ہو۔ واہ سالہ، ستار سے بولی۔ باقی تینوں ہنوز پینٹنگ کی خوبصورتی میں گم تھے۔ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ مینہا پینٹنگ کو ستائشی دیکھتے ہوئے بولی اور بنا جواب کا انتظار کیے بات جاری رکھی: یہ اٹالین پینٹنگ یعنی جرم رفاقت ہے۔ اسے پینٹ کرنے والی عورت گمنام ہے مگر کہا جاتا ہے جو اس کی آخری پینٹنگ تھی۔ اس کے بعد شاید اس نے مصوری ہی چھوڑ دی، خودکشی کر لی یا شاید پاگل ہو گئی۔ کوئی ایک کہانی نہیں ہے اس کی۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ اسے بنانے والی عورت مصور تھی ہی نہیں۔ اس نے توقف کیا جیسے تجسس بڑھا رہی ہو۔ جانتے ہو کہا جاتا ہے آرٹ چاہے کسی قسم کا ہو، جیسے شاعری، پینٹنگ، پورٹریٹس لکھنا، یہ سب یا تو دل سے بنتا ہے یا ٹوٹے ہوئے دل سے۔ دل سے بنا آرٹ اتنا پر اثر نہیں ہوتا جتنا ٹوٹے ہوئے دل سے بنا آرٹ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں دل سے رستا بھی خون شامل ہے۔ اس عورت کے ساتھ بھی کچھ یوں ہی ہوا تھا۔ اس کا دل توڑا تھا، اس کی محبت نے نہیں، اس کے دوست نے۔ اس کی ایک آدمی سے دشمنی تھی، وہ اپنے بچاؤ کے تدابیر کرتی رہی، بٹ لٹل ڈڈ شی نو کہ اس کا دوست بھی اسی دشمن کا ساتھی تھا۔ اس کے محبوب کو جب یہ معلوم ہوا تو دیر ہو چکی تھی، وار کیا جا چکا تھا۔ مینہا تعصب سے بولی۔ وہ واقعی افسردہ دکھ رہی تھی۔ کہانی سنتے سنان کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ مشکل وہ سیدھا کھڑا تھا، پیر قدرے لڑکھڑا رہے تھے۔ تو پھر وہ زندہ کیسے تھی؟ سارا نے بے تکا سوال پوچھا۔ سارا، آرٹ خیالات کا عکس ہوتا ہے، حالات کا نہیں۔ شاید دوست کا دھوکہ اسے خنجر کے برابر لگا ہو، کوئی ایسا کام کیا ہو دوست نے جو اسے جیتے جی مار گیا ہو، جو تیز دار خنجر کی طرح کوبا ہو، اس لیے پینٹنگ میں خنجر دکھایا گیا۔ ضروری نہیں کہ اصل میں خنجر ہی گھونپا گیا ہو۔ پتے کی بات کی گئی تھی۔ ہاؤ ڈو یو نو دس؟ زیان کی طرف سے سوال آیا تھا۔ میرے بھائی جانتے تھے مجھے آرٹ کتنا پسند ہے، وہ اسی طرح کی کہانیاں پڑھتے اور پھر مجھے سناتے تھے۔ مینہا مغموم مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ آج یازی اسے بہت یاد آ رہا تھا۔ ایک زمانے میں وہ اس کے ساتھ ایگزیبیشنز پر جایا کرتی تھی۔ مجھے میشی سے بات کرنی ہے، میں انٹرنس میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ کافی دیر سے خاموش کھڑا سنان بول کر رکا نہیں، وہاں سے چل دیا۔ پیچھے سب حیرت سے اس کی پشت کو دیکھتے رہے۔ آرٹ گیلری سے واپسی پر وہ اس دن والی سیاجی میں براجمان تھے۔ کہاں چلنا ہے؟ سنان ڈرائیو کرتے ہوئے بولا۔ کافی دیر ہو چکی ہے، گھروں کو ہی چلتے ہیں، جواب مینہا نے دیا تو اس نے مسکرا کر گاڑی روڈ پر دھرا دی۔ وہ اب قدرے سنبھلا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جیپ اس کے اپارٹمنٹ بلڈنگ کے باہر رکی۔ اندر آؤ، چائے بلاتی ہوں، اس نے آفر کی تو وہ تینوں کسی بھی سچے دوست کی طرح گھر کو اپنی جگیر سمجھ کر اندر چلے گئے۔ مینہا چائے بنا کر لائے۔ تم چپس بھی کھیلتی ہو مینہا؟ زیان نے کارنر ٹیبل پر رکھے چپس بورڈ کو دیکھ کر کہا تو مینہا کے چہرے پر مغموم مسکراہٹ آئی۔ نہیں، یہ میرے بھائی اور بابا کا ہے، وہ دونوں کھیلا کرتے تھے۔ مینہا باوقت بولی۔ اب وہ کہاں ہوتے ہیں مینہا؟ سارا نے اس کی افسردگی بانپ کر سوال کیا۔ نہیں رہے۔ مینہا کی آنکھوں میں آنسو بڑھنے لگے۔ سارا نے باہیں پھیلا کر اسے حصار میں لیا۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی کا راج رہا، پھر مینہا قدرے سنبھل کر بولی۔ کل کا کیا پلان ہے؟ سونا ہی ہے یار، سارا ہر جگہ زندگی عذاب رہتی ہے، جواب نے سنان نے دیا۔ مینہا کیا ہم اسے یوز کر سکتے ہیں؟ زیان اب بھی اس چپس بورڈ میں گم تھا۔ سارا نے اسے گولی سے نوازا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مینہا کا غم ٹرگر ہوگا، مگر زیان کا دھیان اس طرف نہیں تھا، وہ ہنوز چپس بورڈ کو دیکھ رہا تھا۔ شور وائی ناٹ؟ مینہا نے بالکل برا نہیں منایا مگر دل میں کچھ بولی بصری یادیں ضرور فلم کی طرح چلنے لگی۔ اس نے ذہن سے یہ یادیں جھٹکی اور بورڈ اور اس کے ساتھ لگے چپس پیس اٹھا کر لائی اور میز پر رکھی۔ ول یو پے؟ زیان نے مینہا سے پوچھا۔ آئی بیئرلی نو ہاؤ ٹو۔ مینہا نے کندھے اچکائے۔ سنان ہم کھیلیں؟ اس کی پکار پر سنان سامنے بیٹھا۔ اب وہ دونوں زمین پر آمنے سامنے بیٹھے تھے، درمیان میں میز حائل تھا۔ ٹیبل کے دائیں بائیں مینہا اور سارا بیٹھی تھی۔ چپس بورڈ سیٹ کیا گیا، شطرنج کا کھیل شروع کیا گیا تھا۔ شطرنج ایک ایسی خاموش سلطنت ہے جہاں بادشاہ تو موجود ہوتا ہے مگر خود بہت کم چلتا ہے۔ اصل جنگ میں اس کے محافظوں، وزیر، فیل، گھوڑے اور پیادوں کے کندھوں پر ہوتی ہے۔ ہر خانہ ایک فیصلہ ہے، ہر چال ایک تدبیر، گویا عقل اور صبر کی باوقار جنگ ہو رہی ہو، جہاں وقت رک کر سوچتا ہے اور خاموشیاں بول اٹھتی ہیں۔ سفید اور سیاہ خانوں کی یہ گتھی صرف کھیل نہیں، حکمت کا آئینہ ہے۔ یہ تخت شاہی بھی ہے اور مقتل بھی، جہاں ایک لمحے کی لغزش پوری سلطنت کو گرا دیتی ہے، جہاں جیتنے
تیز تلوار نہیں، دماغ تیز ہونا چاہیے، اور ہارنے والا صرف موہرا نہیں، اکسرانہ بھی ہوتی ہے۔ کیا شطرنج کی بساط اور زندگی میں شہابت واضح کرنے کی ضرورت باقی ہے؟ پہلی چال سنان نے چلی تھی، اگلی باری زیان، کھیل یوں ہی جاری تھا، دونوں مکمل توجہ کے ساتھ چالیں چل رہے تھے، کے بعد دیگرے پیسز گرائے جا رہے تھے۔ پھر زیان نے اپنی رانی کو میدان میں اتارا، سنان کا راجہ پھنس چکا تھا، اور پھر وہی ہوا جو شطرنج کی بساط میں ہوتا ہے، راجہ کو رانی نے مات دے دی، شاہ مات۔ کھیل جیت کر زیان نے مسافر کا ہاتھ بڑھایا، جسے سنان نے خوش دلی سے تھاما۔ جگری دوست سے ہار کا کیا غم منانا، جب مدقابل تم ہو تو فتح کیسی، ست جیتے تجھ پہ وارے گئے، ہم ہار گئے، سنان بولا، جس پر سنان مسکرا دیا۔ گڈ گیم، زیان بولا تھا۔ گڈ گیم، خوش دلی سے جواب آیا۔ ویسے تم چاہتے تھے تو نائٹ کے ذریعے میرے راجہ کو مات دے سکتے تھے، میں نے ایک غلطی پہلے بھی کی تھی، سنان نہ سمجھی سے پوچھ رہا تھا۔ نائٹ سے شاہ مات دیتا تو میں اسے مات کہتا، شاہ مات نہیں، راجہ کو مکمل مات دینی ہو تو رانی کا استعمال ہوتا ہے سنان احمد، رانی کھیل بدل دیتی ہے، تخت الٹ دیتی ہے اور بساط پلٹ دیتی ہے۔ ہر راجہ پروقار ہوتا ہے، نائٹ مات دیتا تو وہ مات دنیا کے لیے با اثر نہ ہوتی، رانی نے شاہ مات دی، راجہ ڈے گیا، میرا اصول ہے سنان، راجہ کو صرف مات رانی دیتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہو کر بیٹھا، اس نے گہری بات کر دی تھی۔ کچھ پل خاموشی کا راز رہا، لیکن جلد ہی اسے سالہ کی شرطوں نے ختم کیا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ چلے گئے اور مینہا اکیلی رہ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے کپڑے بدلے اور بیگ سے کچھ نکال رہی تھی جب اسے ایک کاغذ نظر آیا۔ I am closer than you think RD۔ ماضی زحا مینہا کے کمرے میں بیٹھ کی پائنٹی سے کمر ٹکائے بیٹھی تھی، آنکھیں موندے وہ نیم تراز لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تو کمرے کا دروازہ کھلا اور گلابی حجاب والا ایک پرکشش چہرہ اندر داخل ہوا۔ گلابی رنگ کی ڈھیلے شلوار قمیض اور گلابی حصار میں مینہا کا چہرہ دمک رہا تھا۔ زحا نے آنکھیں کھولی اور دل ہی دل میں اس کی بلائیں لی، مسلسل رونے اور کھانے پینے میں کوتاہی کی وجہ سے سبز آنکھیں قدرے سوجی ہوئی تھی اور وہ کمزور نظر آ رہی تھی، مگر اس کی رنگت اور خوبصورتی پر رتی برابر بھی اثر نہ پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر زحا مسکرا دی، جس کے بدلے مینہا بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ اس کے ہاتھوں میں کچھ تھا، کچھ خوبصورت، کچھ حسین، کچھ بے پناہ محبوب، یا پھر کچھ نہیں، شاید قیامت تک کے لیے سب کچھ۔ اس کے ہاتھوں میں ایک کتاب تھی، کوئی عام کتاب نہیں قائرین، اس کے ہاتھوں میں یہ تھا، ہمارے مالک حقیقی خالق کائنات اللہ رب العزت کا کلام اور ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو جانے والی خوبصورت کتاب قرآن مجید۔ کیا ہے کوئی لفظ جو اس کلام کو بیان کر سکے؟ کیا ہے کوئی کتاب جو اس مقدس کتاب کا مقابلہ کر سکے؟ کیا ہے اس کتاب کا رد و بدل کر سکے؟ شاید نہیں، بلکہ بالکل بھی نہیں۔ مینہا دھیرے چلتی ہوئی زحا تک آئی اور اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گئی، قرآن پاک گود میں رکھا اور سوالی نظروں سے زحا کو دیکھنے لگی۔ کیا؟ زحا نے اس کے یوں دیکھنے پر سوال کیا۔ آج کون سی صورت کھولوں؟ اس نے زحا سے وہی سوال کیا جو وہ ایک ہفتے سے کر رہی تھی۔ ہر روز مینہا ایک مخصوص وقت پر زحا کے پاس آتی، جو اسے تفصیل سے قرآن کی کسی صورت یا چند آیات سمجھایا کرتی تھی۔ مینہا کو بھی نماز اور قرآن سکون بخشتے تھے۔ آج صورت یوسف شروع کرتے ہیں مینہا، یہ صورت مجھے بہت پسند۔ زحا ہر صورت کا تعارف یوں ہی کروایا کرتی تھی، مگر آج اس کی آنکھوں میں انوکھی چمک تھی، جسے دیکھ کر مینہا کو صحیح معنوں میں اشتیاق ہوا۔ ٹھیک ہے، مینہا نے مسکرا کر کہا تو زحا نے بھی قرآن کھولا اور صورت یوسف نکالی۔ اس کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھی اور کچھ دیر اس صورت کو ستائش سے دیکھتی رہی، پھر تلاوت شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر کام سے پہلے، بالخصوص قرآن پاک پڑھنے سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں زوئی؟ مینہا کے سوال پر زحا مسکرائے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں مینہا، سمجھو جیسے ایک کام کے بہت سے تحفے۔ بسم اللہ پڑھنے سے اول تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کو خوش کرتے ہیں، اس سچ کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ بے حد رحیم اور مہربان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ شیطان مردود سے پناہ بھی دیتی ہے، اور پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ قرآن پڑھنے بلکہ ہر چیز کرنے سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھتے، یعنی یہ کسی بھی کام کی بہترین شروعات ہے جو شیطان کے شر سے پناہ دیتی ہے۔ اچھا اب آگے بڑھتے ہیں۔ ترجمہ الف لام میم را، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں، جانتی ہو مینہا اسے روشن کتاب کیوں کہا گیا ہے؟ اس کے پوچھنے پر مینہا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ قرآن سے پہلے بھی 3 آسمانی کتابیں اور صحائف نازل کیے گئے جن کی تعداد واضح نہیں بیان، وہ بھی برحق ہیں اور ان پر یقین رکھنے والے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مگر انہی روشن کتابیں نہیں کہا گیا، صرف قرآن کو کہا گیا ہے کیونکہ ان کتابوں کے نزول کے وقت ان کی تعلیمات مختلف تھیں، ویسی ہی جیسی اسلام ہمیں سکھاتا ہے، مگر آنے والے وقتوں میں لوگوں نے ان میں تبدیلیاں کر دی، جس کی وجہ سے ان پر یقین رکھنے کو تو کہا جاتا ہے مگر عمل کرنے کو نہیں۔ ایسے میں جب اللہ نے قرآن نازل کیا تو اس کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی اور اسی کو ہدایت کا راستہ بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لیے فرمایا تھا کہ ان کے بعد ہدایت کے لیے صرف 2 چیزیں ہیں، ان کی احادیث اور قرآن مجید۔ قرآن نے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، روشنی دیتا ہے، اس لیے اسے روشن کتاب کہا جاتا ہے۔
ترجمہ: بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو، لیکن ہمیں تو عربی سمجھ نہیں آتی زحا۔ منہا نے گردن دائیں طرف گرا کر سوال کیا۔ اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں منہا۔ سب سے پہلے قرآن عربیوں تک پہنچایا گیا، ایک تو وجہ یہ تھی، اور دیکھو عربی ایک خوبصورت زبان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی زبان بولتے اور سمجھتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ عربی میں اکثر ہم ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں جو کہ واضح بھی ہوتے ہیں اور مبہم بھی۔ اس خوبی کی وجہ سے ایک چھوٹی سطر میں کئی باتیں بیان ہو جاتی ہیں۔ آئی سمجھ؟ اس نے نرمی سے پوچھا، جس پر منہا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ترجمہ: ہم تم پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا، اور بے شک تم اس سے پہلے ضرور بے خبر لوگوں میں سے تھے۔ اللہ میاں اس آیت میں بیان کر رہی ہیں کہ قرآن کے قصے بہترین ہوتے ہیں۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ یہ سب قصے حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اللہ بیان کر رہی ہیں کہ یہ قرآن، یہ قصے، یہ آیات سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیے گئے تھے، اور ان کو پڑھنے سے پہلے ہر انسان بے خبر ہوتا ہے اپنے اصل سے، دین سے اور دنیا سے بھی۔ ترجمہ: اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ ان کے لیے بات واضح کرے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ دیکھو منہا، 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے گئے، اور جس قوم پر بھیجے جاتے اسی قوم میں سے چنے بھی جاتے تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کی زبان میں ان کو دین کی طرف مائل کر سکے۔ اسی آیت میں اسی کا ذکر ہے۔ اور جانتی ہو اللہ اپنے محبوب بندوں کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کی طلب رکھتے ہیں، اور اسی کے حق میں ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر۔ اللہ ہر چیز پر حکمت رکھتا ہے، ہر چیز پر۔ اس نے منہا کو دیکھا جو محفوظ ہو کر اسے سن رہی تھی۔ ترجمہ: یعقوب نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ترجمہ: اور اسی طرح تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں، خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھ پر اور یعقوب کی گرانے پر پوری کرے گا جیسے اس نے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی۔ بے شک تیرا رب سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ منہا: جانتی ہو انسان کو دھوکہ وہی دیتا ہے جس سے محبت ہو، دھوکہ، حسد، بے وفائی سب اپنے ہی کرتے ہیں۔ ان دو آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے۔ منہا: جب انہیں فریضہ رسالت سے متعلق خواب آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بتانے سے منع کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ حسد کریں گے۔ اور جانتی ہو کیا ہوا؟ جب ان کے بھائیوں کو اس کا علم ہوا، ان سب نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ہی چھوڑ دیا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے کھا گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں کے دھوکے کی وجہ سے بہت مشکلات آئیں۔ انہیں تاجروں نے سرے بازار فروخت کیا، مگر بالآخر ایک وقت آیا کہ ان کے بھائیوں نے کیے کی معافی مانگ لی۔ مگر منہا جانتی ہو اس قصے میں ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ حسد بہت بری چیز ہے منہا، یہ تباہ برباد کر دیتی ہے، اور دھوکہ اپنے ہی دیتے ہیں۔ جنہیں جان سے پیارا سمجھو وہ وہی دشمن جاں ہو جاتے ہیں۔ رک کر اس نے منہا کو دیکھا جو محض سن رہی تھی۔ اس کے بعد زحا نے اسے ساری صورت یوسف پڑھائی۔ اس نے کھلے دل سے پڑھی، مگر زحا کے جانے کے بعد بھی اس کا دماغ ایک ہی جگہ اٹکا تھا۔ حسد، دھوکہ۔ آج اتوار کا دن تھا اور ماموں منہا سے ملنے آئے تھے۔ اس بات نے جتنا منہا کو حیران کیا اتنا زحا کو بھی، کیونکہ جنازے کے بعد انہوں نے صرف 1-2 چکر لگا کر رابطہ چھوڑ دیا تھا۔ آج یوں اچانک ان کا آ جانا حیرت انگیز تھا، مگر جلد ہی منہا کو ان کی آمد کا مقصد بھی سمجھ آ گیا۔ بیٹا آپ کا ویزا آ گیا ہے۔ لونگ روم کے صوفے پر بیٹھے انہوں نے کہا۔ سامنے والے صوفے پر بیٹھی منہا اور زحا کے چہرے اتر گئے، دل میں درد سا اٹھنے لگا۔ دونوں نے نظریں اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا، مگر پھر نظریں پھیر لیں۔ مجھے 1 ہفتے کے بعد کا ٹکٹ ملا ہے برن کا، تمہاری پھوپھو وہی رہتی ہیں، تیاری کر لو، 1 ہفتے میں جانا ہے تمہیں۔ یہ کہنے کے بعد ماموں اٹھے اور اٹھ کر چلے گئے۔ نہ انہوں نے رکنا چاہا، نہ کسی نے روکا۔ مروت بھی اس خاندان کے افراد کے ساتھ ختم ہو گئی تھی۔ منہا دیر تک لونگ روم میں لانے والی راہداری کو دیکھتی رہی جس میں سے ابھی بھی وہ گزرے تھے۔ چلو منہا، زحا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اوپر کمرے کی طرف چلتی منہا کو اس کی آواز بھیگی ہوئی لگی۔ با پنجم، تم میری آخری محبت ہو، داستانیں ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو۔ محبت یوں بھی ہوتی ہے، ہمیشہ چپ رہا جائے، کبھی کچھ نہ کہا جائے، حفاظت ایسے کی جائے کہ جیسے راز ہو کوئی کسی پرسوز سینے میں، جیسے ساز ہو کوئی چھپا یا یوں اس سے جائے کہ جیسے سیپ کے موتی، کوئی کہہ دے اسے جا کر یہ بھی انداز لطف ہے، طریقہ مہر چاہت ہے، یہ بھی رمز محبت ہے، کوئی کہہ دے اسے جا کر محبت یوں بھی ہوتی ہے، محبت یوں بھی ہوتی ہے۔ حال ویکینڈ معمول کی طرح برقرفتاری سے گزرا تھا اور طویل ہفتے کا آغاز ہو چکا تھا۔ مارچ ختم ہو رہا تھا تو موسم بھی بہتر ہو رہا تھا اور سردی کم ہو رہی تھی۔ منہا سرخ رنگ کے گھٹنوں سے ذرا نیچے تک آتے فراق اور سکرے ٹراؤزر میں مربوط تھی، دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا۔ غیر ملک میں رہنے کے باوجود وہ اکثر مشرقی کپڑے پہنا کرتی تھی۔
آج یونیورسٹی پہنچتے ہوئے اسے پہلے ہی دیر ہو چکی تھی، سب کلاسز میں تھے، وہ بھی چلتے ہوئے کلاس میں ہی چلی گئی۔ سر شکر پروفیسر ابھی نہیں آئے تھے۔ سینئر چڑھ کر حال میں ان تینوں تک جاتی منہا پوری کلاس کی نظریں تھیں۔ وہ چلتی ہوئے اوپر آئی تو سنان اور زیان مبہوت سے اسے دیکھے گئے۔ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3، 4، نہ جانے کتنا وقت بیت چکا تھا۔ وہ اب سالہ سے مل رہی تھی اور کچھ کہہ رہی تھی، دونوں ہی سمجھ نہ سکے۔ سحر سا ہو گیا تھا ان پر۔ ایک دم منہا کی آواز پر چونکے جو انہیں سلام کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، دونوں بیک وقت چونک کر بولے۔ اتنی ہی دیر میں پروفیسر آ گئے اور منہا نے اپنی نشست سنبھال لی۔ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس، سر ایڈورڈ خوش اخلاقی سے بولے۔ آج کی کلاس ایک بہت ہی سنجیدہ، پیچیدہ اور خوبصورت موضوع پر ہونے جا رہی ہے۔ سب طلباء خاموش بیٹھے تھے، نوٹس سامنے کھلے پڑے تھے اور سب نیم سنجیدگی سے سن رہے تھے۔ وہ چار ابھی اپنے مشغلوں میں ہی مصروف تھے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم جس سائیکولوجیکل کنڈیشن اور ایموشن پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے محبت۔ سر ایڈورڈ تھوڑا سا رک کر سب کی طرف دیکھا اور کہتے سلسلہ کلام وہی سے جوڑا۔ جی ہاں اسٹوڈنٹس، صحیح سنا، محبت دا موسٹ کمپلیکیٹڈ ایموشن آف ہیومن مائنڈ، اٹ ٹیکس ٹائم۔ محبت ایک لمحے میں پیدا نہیں ہوتی، یہ وقت کے ساتھ پروان چڑھتی ہے۔ کچھ رشتے شروع میں بہت شدت سے جلتے ہیں، پھر بجھ جاتے ہیں اور کچھ آہستہ آہستہ سلگتے ہیں، لیکن بہت دیر تک قائم رہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر یہ عمل کیسے ہوتا ہے۔ پروفیسر نے توقف کیا کہ سب سانس روکے انہیں سن رہے تھے۔ بلاش بہ آج کا لیکچر مزیدار ہونے والا تھا۔ بہت سے ماہرین نے اس پر نظریں دیے۔ ایک نظریہ ہے اسٹنبرگ ٹرائی اینگولر تھیوری آف لو ہے، جو کہتا ہے کہ محبت 3 عناصر پر مشتمل ہے: قربت، جذبہ اور وابستگی۔ ابتدا میں عام طور پر جذبہ ہوتا ہے، پھر وقت کے ساتھ قربت پیدا ہوتی ہے اور اگر رشتہ مضبوط ہو تو وابستگی وجود میں آتی ہے۔ لیکن یہ نظریہ صرف ساخت بتاتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ چیزیں وقت کے ساتھ کیسے بڑھتی ہیں یا کب ٹوٹتی ہیں۔ اس لیے آج ہم جس نظریے پر بات کر رہے ہیں وہ ہے انویسٹمنٹ ماڈل آف کمٹمنٹ، جس سے کارل رسبرٹ نے پیش کیا۔ یہ ماڈل بتاتا ہے کہ محبت کا تعلق جذباتی خوشی سے نہیں ہوتا، بلکہ وقت، سرمایہ کاری اور ممکنہ متبادلوں سے بھی جڑا ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی رشتے میں داخل ہوتا ہے تو ابتدا میں وہ دیکھتا ہے کہ کیا مجھے اس رشتے میں خوشی مل رہی ہے، کیا میری بنیادی جذباتی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ اگر جواب ہاں میں ہو تو وہ رشتہ چلتا ہے، اسی کو سیٹسفیکشن کہتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ انسان اس رشتے میں سرمایہ کاری کرنے لگتا ہے، جیسے وقت دینا، جذبات دینا، اپنی زندگی کے فیصلے اس شخص کے ساتھ جوڑ لینا، جہاں تک کہ کبھی اپنی شناخت بھی۔ یہ ساری چیزیں انویسٹمنٹ بن جاتی ہیں، اور جتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اتنا ہی اس رشتے کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، چاہے خوشی وقتی طور پر کم کیوں نہ ہو جائے۔ پھر انسان ایک اور چیز دیکھتا ہے اور وہ ہے الٹرنیٹیوز، یعنی متبادل۔ اگر مجھے یہ رشتہ نہ ملے تو کیا میرے پاس کوئی بہتر آپشن ہے؟ اگر متبادل کمزور ہوں تو انسان اس رشتے میں رہنا بہتر سمجھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ باہر کی دنیا میں بہتر کچھ نہیں۔ یہی 3 چیزیں سیٹسفیکشن، انویسٹمنٹ اینڈ کوالٹی آف الٹرنیٹیوز مل کر کمٹمنٹ پیدا کرتی ہیں، یعنی وہ گہری وابستگی جو صرف وقتی جذبے پر نہیں بلکہ شعوری فیصلے پر مبنی ہوتی ہے۔ سر ایڈورڈ کے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی رشتے سے مطمئن نہ ہو لیکن پھر بھی اس میں قائم رہے؟ سوال گہرا تھا، سب سوچ میں پڑ گئے۔ ایک منہا سعید ہی جو سوچے سمجھے بغیر نتیجہ سمجھ چکی تھی۔ یس سر، اگر انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہو اور متبادل نہ ہو تو شاید وہ شخص وابستہ رہے گا، اور اس کا تعلق ہمارے جذبات کی شدت سے بھی ہوتا ہے کہ لیول آف کمٹمنٹ کیا ہے۔ محبت کے بعد بھی سٹیج ہوتے ہیں، بات پسند تک ہو تو جس رشتے میں اطمینان نہ ہو اسے جلد چھوڑ دیا جاتا ہے، مگر معاملہ عشق کا ہو تو غیر آرام دہ رشتوں میں بھی ساری عمر گنوا دی جاتی ہے۔ منہا کے خواب پر حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ پروفیسر مسکرائے اور سر اسبات میں ہلایا۔ بالکل درست، یہی اس نظریے کی اصل جان ہے۔ اکثر اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ محبت میں رہتے ہیں کیونکہ وہ خوش ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ کئی بار وہ صرف اس لیے رکتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت کچھ اس رشتے میں کھو دیا ہوتا ہے، یا کیونکہ وہ تنہائی سے ڈرتے ہیں۔ اٹیچمنٹ تھیوری بھی محبت کے اجزاء کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، خاص طور پر یہ کہ ہم بچپن میں جو تعلق اپنے سے بناتے ہیں وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بڑے ہو کر کن رشتوں کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، کس رفتار سے محبت کرتے ہیں اور کیسے قربت یا فاصلے کو مینیج کرتے ہیں۔ سیلف ایکسپینشن تھیوری یہ بتاتی ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا تجربہ، اس کی شخصیت ہماری ذات کا حصہ بن جاتی ہے اور اسی میں ایک قسم کی شناختی ترقی، ایڈینٹی ایکسپینشن ہے۔ لیکن جو بات ہوتی ہے انویسٹمنٹ ماڈل کو خاص بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت سادہ زبان میں ایک پیچیدہ حقیقت بیان کرتا ہے۔ محبت صرف احساس نہیں، یہ وقت، قربانی اور امکانات کا مجموعہ ہے، اور جب ہم یہ تینوں چیزیں گہرائی سے سمجھ لیتے ہیں تو ہم صرف رومانوی تعلقات ہی نہیں بلکہ انسانی فطرت کے بڑے حصے کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو سر، کیا پہلی نظر کی محبت وجود نہیں رکھتی؟ ایک اسٹوڈنٹ نے اٹھ کر سوال کیا۔ پہلی نظر کی محبت وجود رکھتی ہے بچوں، ایسا نہیں ہوتا کہ انسانی دماغ جس سے محبت کرے اسے پہلی نظر میں وہ شخص نہ بایا ہو۔ محبت کا آغاز پہلی نظر سے ہی ہوتا ہے۔ شعور یا لا شعور میں دماغ اس شخص کا ایک حسین خاکہ تیار رکھتا ہے۔
جو وقت کے ساتھ شدت اختیار کر کے محبت بن جاتا ہے۔ پروفیسر ایک لمحے کو رک کر کلاس کی طرف دیکھنے لگے۔ اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اس ماڈل کو عملی تحقیق میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم لوگوں کے رشتوں کا تجزیہ کر کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں قائم ہے یا کیوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ کلاس ڈسمس ہوئی۔ طلبہ اپنے نوٹس بند کرتے ہیں لیکن کچھ چہرے ابھی بھی سوچ میں تھے، کیونکہ محبت کا سوال صرف تھیوری ہی نہیں، ہر ایک کہانی کا بھی حصہ ہے، اور بالخصوص ہماری کہانی کے کرداروں کی۔ سالار کے علاوہ وہ تینوں ہی کشمکش میں تھے۔ سالار فریض زبان تھے تو یہ بھی، مگر تھے محبت کا قفس ہر زنجیر سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ آج کی یہ کلاس ان کی زندگیوں کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہونے والی تھی۔ اس وقت وہ یونین کے بیک ایریا میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھوں میں چپس اور جوس کی بوتلیں تھیں۔ تمہیں جواب کیسے آتا تھا مینہا؟ سنان مینہا سے مخاطب ہوا۔ مینہا نے کندھے اچکائے۔ یہ جواب دل کا تھا سنان، دماغ کا نہیں۔ تو مجھے کیا معلوم؟ یہ عشق و محبت کیا ہوتا ہے؟ سنان نے پوچھا۔ اس کی کمر دست سے ٹکی ہوئی تھی اور سر آسمان کی طرف اٹھا رکھا تھا۔ زیان بکور اس کے جواب کا منتظر تھا۔ نہ جانے کیوں سارا البتہ لاتعلق سے فون استعمال کر رہی تھی۔ اسے محبت کا کیا کرنا؟ محبت چاہت ہوتی ہے، الفت، کسی کو پانے کی خواہش، کسی کو دیکھنے کی خواہش، کسی کی بے پناہ عادت اور بے جا ضرورت۔ ایک خوبصورت سا احساس اگر مل جائے تو محبت سنوار دیتی ہے، اور اگر نہ ملے تو دل کٹ جاتا ہے، جگر چاک ہوتا ہے اور ناقابل درد برداشت ہوتا ہے، مگر کسی نہ کسی طرح ایک عمر بعد ہی صحیح صبر آ جاتا ہے، مگر ہاں دل میں ایک خلا ضرور رہ جاتا ہے۔ مگر محبت ہو تو وہ خلا پھیلتا نہیں ہے۔ وہ رکی۔ وہ دونوں اسے بغور سن رہے تھے۔ سارا کو بھی یہ گفتگو دلچسپ لگنے لگی تھی۔ اور عشق؟ مینہا مسکرائی۔ ہائے یہ عشق جسے ہم شاعر پروانہ بربادی کہتے ہیں۔ عشق کی دو اقسام ہوتی ہیں، عشق حاصل اور عشق لا حاصل۔ عشق حاصل حاصل محبت کی شدید والی صورت ہے، جب انسان کفر ہاتھ میں لے کر پھرتا ہے کہ کسی پر معشوق کے لیے جان دینی یا لینی پڑے تو دیر نہ ہو۔ اور عشق لا حاصل؟ مینہا ٹھنڈی آہ بھری۔ عشق لا حاصل بد نصیبوں کا شیوا ہے، جو کسی لا حاصل کی ایسی چاہت کہ وہ لا حاصل رہتے ہوئے بھی حاصل ہو جائے۔ عشق صدق ہو تو مل ہی جاتا ہے، کبھی حقیقت بن کر، کبھی تصور بن کر، کبھی سچ بن کر، کبھی خیال بن کر۔ مجنوں کو لیلا سے عشق تھا، سچا عشق، لا حاصل عشق، تبھی وہ اس کو تصورات میں نظر آنے لگی، اور خیال بن کر ہی صحیح مجنوں کو مل گئی۔ لا حاصل عشق دل کا ایسا خلا بناتا ہے کہ وہ بڑھتے بڑھتے دل کو ختم کر دیتا ہے، ایسا زخم دیتا ہے جسے دل مار جاتا ہے۔ لا حاصل محبت دل کو زخم دیتی ہے، لا حاصل عشق دل کو مار دیتا ہے۔ عشق قاتل ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور صاحب کی طرف چال دی۔ بس آنے والی تھی تو وہ نکل گئی، اس بات سے بے خبر کہ پیچھے چھوڑے دو نفوس کس کشمکش میں تھے۔ یونین سے واپسی پر ہماری کہانی کے تین اہم کردار شدید کشمکش میں تھے۔ کاروج کے اپارٹمنٹ میں آؤ تو مینہا بیڈ پر ترچھی لیٹی تھی، گردن کی رگیں تنی ہوئی تھی اور وہ گہری سوچ میں تھی۔ محبت؟ وہ اسی کشمکش میں کچھ دیر بے آواز بولتی رہی۔ محبت، محبت، محبت۔ اس بار وہ مسکرائی۔ ہاں محبت۔ اس نے دل کے جذبات کو تسلیم کیا، دل جیت گیا۔ اس کو چھوڑ کر اگر سنان کو ڈھونڈو تو سائیڈ واک پر چل رہا تھا، مینہا جیسا ہی حال تھا اس کا۔ محبت؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ زیان کی طرف حال کچھ مختلف نہ تھا، وہ بھی پلین پالے مارکیٹ ایریا میں بینچ پر بیٹھا تھا، لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ میں تمہیں اپنی جان سے چاہنے لگا ہوں۔ یہ منظر ہے رات 10 بجے کا، کہانی میں دکھائے جانے والے اسی نیم اندھیرے کمرے میں۔ وہ ہیورلا بے چینی اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ آج بھی وہ فون پر بات کر رہا تھا۔ آرڈی کیا مسئلہ ہے؟ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ فون کے دوسری جانب سے آواز آئی۔ میرا میٹر مت گھماؤ ورنہ تیرا ہی کام کر دوں گا۔ وہ ہیورلا پھنکار تھا، ساتھ ہی پیشانی انگلیوں سے سہلانے لگا۔ کیا چاہتے ہو تم جو چاہو گے وہی ہوگا، بس میرا کام کر دو۔ آرڈی التجا کی گئی تھی۔ وقت چاہتا ہوں میں آرڈی، ہر کام کمٹمنٹ سے کرتا ہے اور شوق سے، مجھ سے تمیز سے بات کیا کرو ورنہ یہ شوق تیرے اوپر پورا کرتے ہوئے میری جوتی کو بھی فرق نہیں پڑے گا۔ آرڈی کہیں چکر کچھ اور تو نہیں؟ مخاطب زمانی انداز میں بولا۔ کیا بک رہے ہو؟ آرڈی بیزاری سے بولا۔ کہیں اس کے دیوانے تو نہیں ہو بیٹھے یا کہیں چکر؟ محبت؟ اس کی بات آدھے میں ہی کاٹ دی گئی۔ ذلیل انسان، تو اس وقت میرے سامنے ہوتا تو تیری گردن میرے ہاتھوں میں ہوتی۔ میں ایک پھر کہہ رہا ہوں اور یاد رکھنا، آرڈی بار بار نہیں کہتا، مجھ سے سوچ سمجھ کر مخاطب ہوا کر۔ اس کے بعد کال کاٹ دی گئی۔ آرڈی شدید غصے میں تھا، نہ جانے کیوں۔ اگلی صبح جینمو پر خوشگوار اتری تھی۔ 8 سالوں پر مینہا دل سے خوش تھی۔ محبت احساس ہی ایسا ہے، دوست بن کر کھوکھلا کر دینے والا۔ یہ احساس خوبصورت تو ہے، مگر دل پر کسی کا قبضہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے زمینیں بے وجہ کسی حکومت کو سونپ دی جائیں۔ انسان زمین دینا برداشت نہیں کرتا، دل کیا خاک کرے گا۔ خیر ہم واپس آتے ہیں کاروج کے اپارٹمنٹ میں، جہاں مینہا آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ آج بارش ہو رہی تھی، جس وجہ سے موسم قدرے ٹھنڈا تھا۔ مینہا نے سرمئی اے لائن ویسٹرن میکسی کے ساتھ سیاہ ٹرنچ کوٹ پہنا، لمبے برے بالوں کو پونی بنائی اور پاؤں میں گہرے برے لانگ بوٹس پہنے، اور ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھ کر باہر نکل آئی۔ ہلکی بوندا باندی نے سارے جینمو کو قید کر رکھا تھا۔ خیر
اچھی کہتی کہ قیدی بھی خوش تھے۔ منہا جو نہیں پہنچی تو ایک جگمگا دکھائی دیا۔ پہلے تو وہ چونکی کہ علی صبح یہاں کیا حرکتیں چل رہی ہیں، مگر کچھ ہی دیر میں وہ سمجھ گئی کہ کیا چل رہا ہے۔ شیر تلے بنے زینوں پر سیاہ لیدر جیکٹ اور جینس والا زیان بیٹھا تھا، ہاتھ میں گٹار تھا اور وہ اپنی سریلی آواز سے اس حسین صبح کو مزید حسین بنا رہا تھا۔ I would rather be die than let you go. Julie to your Romeo, how I heard you say. زیان کی پرکشش آواز اور یہ حسین منظر دیکھ کر منہا نے زیان کی ڈھیر ساری بلائیں لی۔ I would never fall in love again until I found her. اس نے ہر بولا ہی تھا کہ بند آنکھیں کھلی اور سامنے منہا کو دیکھ کر چہرہ چمک اٹھا، سرمئی آنکھیں سبز آنکھوں سے ٹکرائی۔ بے اختیار دونوں کو پہلی ملاقات یاد آئی جب جو ہی گاتے گاتے دونوں کی نظریں ملی تھی، مگر اس بار زیان نے آنکھیں بند نہیں کی، وہ اسے دیکھے گیا۔ کیا ہو رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، البتہ یہ بات وہ دونوں ہی سمجھ چکے تھے کہ جو ہو رہا تھا یہ معاملہ نیا نہیں تھا۔ دل تو وہ پہلی ملاقات میں کھو چکے تھے۔ ایک مجمع کی آنکھوں کا مرکز زیان شاہ اسے دیکھ رہا تھا، اسے بے اختیار اپنا اب اچھا لگنے لگا۔ پھر اگر مجھے تو کبھی نہ ملے۔ زیان اب بھی مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ منہا کو دیکھ کر اس نے گانا ہی بدل ڈالا، وہ گانا جو وہاں موجود کسی کو سمجھ نہیں آنا تھا، وہ گانا جو منہا سعید کو گہرائی سے سمجھ آنا تھا۔ ہم سفر میرا تو بنے نہ بنے، فاصلوں سے میرا پیار ہوگا نہ کم، تو نہ ہوگا کبھی اب جدا۔ زیان نے مسکرایا اور خوبصورت انداز میں نظریں پھیر لی۔ میں نے تیرا نام دل رکھ دیا۔ زیان کی آنکھیں بند تھی اور منہا کی بھی۔ گانا ختم ہوا، کسی کو کچھ سمجھ نہ آئی، مگر ہجوم میں ایک انسان ایسا تھا جسے سب سمجھ آیا، منہا سعید۔ موسیقی ختم ہوئی تو سب تالیاں بجانے لگے۔ گانا سمجھ نہیں آیا تو کیا ہوا بھائی، آواز تو اچھی تھی نا۔ وہ ہجوم میں سے راستہ نکال لی اس کی طرف آیا تو تب تک سرا اور سنان بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ منہا اور زیان کے درمیان خاموش نظروں کا تبادلہ ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کے جذبات سے منہ موڑ لیا۔ یہ وقت نہ تھا جذبات پہنچانے کا، محبت وقت لیتی ہے۔ وہ چاروں رش کم ہونے پر وہیں زینوں پر بیٹھ گئے۔ پاکستان سے آئے ہوئے انہیں سالوں بیت گئے تھے، مگر بارش کے موسم نے سب کو پکوڑوں اور چائے کی یاد دلا دی تھی۔ ملک سے باہر جانے والے پاکستانی راستے تو بھول سکتے ہیں، پر بارشوں میں پکوڑوں کا مزہ نہیں۔ پکوڑے کھانے ہیں، سب کو چھوڑو تو برطانوی نقوش والی ہاف پاکستانی سرابی پکوڑوں کے غم میں نہ ڈال تھی۔ کچھ یہی حال ان تینوں کا بھی تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ خبر ملی جسے ان چاروں کا دل کیا سجدے میں گر جائے۔ سر ایڈورڈ آج چھٹی پر تھے۔ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور بڑھ کر رفتاری سے باہر آئے۔ کہاں چلے؟ سنان نے سیاہ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے بولا۔ آج اس کا روف بند رکھا گیا تھا۔ میرے گھر چلو، جواب منہا نے دیا تھا۔ تمہارے گھر؟ سب نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ ہاں وہیں چلو، پکوڑے کھلاتی ہوں تم سب کو۔ اس کی بات پر سب کے چہرے کھل اٹھے اور گاڑی موڑ لی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کروچ کے اس اپارٹمنٹ بیٹھے تھے۔ کچن میں کہرام مچا تھا، وہ تینوں سلیپس پر بیٹھے تھے اور منہا پکوڑے بنا رہی تھی۔ ایسے نہیں کرتے، پہلے بیسن گولو، اتنا پانی نہیں۔ ان کی ترقی سن کر وہ تھک گئی اور بول پٹکا، چپ کر جاؤ ورنہ پکوڑوں کی جگہ تم لوگوں کو تل دوں گی۔ یہ کہتے اس نے ان تینوں کو کچن سے نکال کر باہر صوفوں پر بٹھایا۔ کچھ ہی دیر میں منہا چائے اور پکوڑوں لے کر اس کے چھوٹے سے لاؤنج میں آئی۔ اب سارا اور منہا ایک صوفے پر تھی، جبکہ زیان اور سنان دو سنگل صوفوں پر بیٹھے۔ پکوڑوں کا ذائقہ کچھ خاص اچھا نہ تھا۔ منہا کوکنگ کے معاملے میں شوقین تو تھی، مگر وہ بہت اچھا کھانا نہیں بناتی تھی۔ مگر لاؤنج میں بیٹھے ان چار لوگوں کو یہ پکوڑے غنیمت لگ رہے تھے۔ تم لوگوں کا مشاعرہ پینٹنگ ہے یار۔ زیان باری باری سنان اور منہا کو دیکھتا بولا۔ میں تو کسی بھی وقت تیار ہوں، منہا میڈم سے پوچھو۔ سنان نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا۔ اس کا نام لیتے ہوئے نہ جانے کیوں لہجہ معتبر اور خوبصورت ہو جاتا تھا۔ میں بھی ریڈی ہوں، کل جونی میں ڈن۔ پھر منہا چیلنج کرنے کے انداز میں بولی۔ اپنی شاعری پر اسے پورا یقین و اعتماد تھا۔ ڈن۔ سنان بھی اعتماد سے بولا۔ خیر فی الحال تو زیان صاحب اپنی آواز میں کوئی گیت ہی سنا ڈالے، موسم اچھا ہے۔ سارا چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے بولی۔ زیان نے گٹار اٹھایا اور کچھ ہی دیر میں وہ لاؤنج سے جڑی اس چھوٹی سی بالکونی میں آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ تو نے دیکھا تو یوں دیکھا، مصور ہو گئی آنکھیں۔ وہ مبہوت سا گٹار بجاتے ہوئے گانا گا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ آنکھیں تو منہا کی بھی بند تھیں، مگر سنان اس وقت اس کی بند آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ شاید انہیں مبہم تاثر بھی کھوج رہا تھا، مگر کچھ نہ ملا تو وہ یوں ہی اسے دیکھے گیا۔ چاروں کے ہاتھ میں چائے کے کپ تھے۔ بالکونی میں بارش کے ہلکے پھلکے چھینٹے بھی آ رہے تھے اور ان سب کے درمیان زیان کی سحر انگیز آواز۔ منہا کو لگا وہ قدرت کی خوبصورتی سے جیسے آج واقف ہوئی ہو۔ تو نے دیکھا تو یوں دیکھا، مصور ہو گئی آنکھیں۔ تمہیں سوچا تو یوں سوچا، تصور ہو گئی آنکھیں۔ اس کے بعد جو ہوا سب کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ زیان گانا روک کر منہا کو دیکھے گیا، جو گانا وہیں سے پکڑ چکی تھی جہاں زیان نے چھوڑا تھا۔ تمہیں جو لکھتی ہیں یہ شاعر آنکھیں، بس سے ہمارے ہمارے ہیں یہ باہر آنکھیں۔ منہا کی آواز بے حد خوبصورت تھی۔ وہ کبھی گانا نہیں گایا کرتی تھی، مگر آج شاید یہ آواز کی خوبصورتی اس وجہ سے آئی تھی کیونکہ وہ گانا نہیں گا رہی تھی، وہ اپنے جذبات پیش کر رہی تھی۔ کبھی مشکور ہیں یہ آنکھیں، کبھی مغرور ہیں یہ آنکھیں۔ اب منہا اور زیان دونوں گا رہے تھے۔
محبت کی کہانی میں بڑی مشہور ہے یہ آنکھیں۔ گانا ختم کر دیا گیا، وجہ بیزاری نہیں تھی، وجہ شاک تھا۔ وہی سبھی شاک میں تھے، جہاں تک کہ منہا بھی۔ آج تو یہ طے ہوا تھا کہ کوکنگ کے علاوہ کوئی ایسا کام نہ تھا جو منہا نہ کر سکے۔ ہاں، کھانوں کا اس سے کوئی اللہ واسطے کا بیر تھا جو کبھی اچھے نہیں بنتے تھے۔ واہ بھائی، ہمارے فرینڈ گروپ کی ایک اور سنگر سرا اسے ہلا ہلا کر بول رہی تھی۔ نہیں، میں نے تو ویسے ہی۔ منہا خود حیران تھی۔ سنان اور زیان نے بھی اسے دل کھول کر سراہا تھا۔ اگلے کچھ لمحے وہ چاروں مل کر گانا گاتے رہے اور بارش اور چائے سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ جاری ہے۔